اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو شدید جلا دینے والی آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہیں ہے. ایک تو وہ آگ ہوتی ہے نا جس میں دھواں ہے، لیکن اس آگ میں دھواں نہیں ہے، مگر جن بھی آگ سے بنے ہیں. اور وہ واقعہ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں سن رسیدہ اور سیاہ بود اور بجنے والے گارے سے ایک بشری پیکر پیدا کرنے والا ہوں. یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آدم علیہ السلام کا قصہ آئے گا. پھر جب میں اس کی ظاہری تشکیل کو کامل طور پر درست حالت میں لا چکوں اور اس پیکر بشری کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا. کہتا ہے جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کو ڈالا گیا تھا تو آپ نے چھینک آئی تو آپ نے کہا الحمدللہ. تو اللہ نے قرآن کا آغاز بھی الحمدللہ سے کر دیا. پس اس پیکر بشری کے اندر نور ربانی کا چراغ جلتے ہی سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. اصل میں سجدہ اللہ کے حکم سے کیا تھا نا، بے شک آدم کو کیا تھا مگر کروایا تو اللہ نے تھا نا. تو ابلیس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ حکم تو اللہ دے رہا ہے نا، تو تم یہ نہ دیکھو کہ کرنا کیا ہے، یہ دیکھو کہ کہا کس نے ہے. سوائے ابلیس کے اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا. اللہ نے ارشاد فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا اس نے بہکایا، وہ بہکائے گا، اس کی تخلیق کیسے ہوئی، کیا ہوا. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ابلیس کیسے بنا اور پھر اس نے وہ کیا کیا کر سکتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ابلیس تجھے کیا ہو گیا ہے تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا. ابلیس نے کہا میں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ بشر کو سجدہ کروں. جیسے تو نے سن رسیدہ اور سیاہ بودار بجنے والے گارے سے تخلیق کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے، مٹی سے بنا ہے. اللہ کو کون کتنا پیارا لگتا ہے کسی کو کسی کی اوقات نہ یاد کرائے. اللہ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا، بس بے شک تو مردود اور میری بارگاہ سے روندا ہوا ہے اور رندائے درگاہ ہے، اور بے شک تجھ پر روز جزا تک لعنت پڑی رہے گی. اس نے کہا پروردگار پس تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے. اس نے کہا میں یہ کام کروں گا، مجھے مہلت دے جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ نے فرمایا سو بے شک تو مہلت یافتہ لوگوں میں سے ہے، جا تجھے مہلت دی وقت مقررہ کے دن قیامت تک وہ لوگوں کو بہکائے گا. ابلیس نے کہا پروردگار اس سبب سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا میں بھی یقیناً ان کے لیے زمین میں گناہوں اور نافرمانیوں کو خوب راستہ خوشنما بنا دوں گا اور ان سب کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا سوائے تیرے ان برگزیدہ بندوں کے. اس کو انڈر لائن کریں اور دیکھیں کہ اللہ کے نیک بندوں کو نہیں بہکاتا، شیطان کا اس پہ کوئی حملہ نہیں ہوتا. شیطان خود کہتا ہے جو لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں ان پر میرا حملہ نہیں ہوتا. سوائے تیرے ان برگزیدہ اور زیادہ وضو میں رہنے سے بھی شیطان کا حملہ نہیں ہوتا. قرآن پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، تسبیحات کرتے رہیں. سوائے تیرے ان برگزیدہ بندوں کے جو میرے اور نفس کے فریب سے خلاصی پا چکے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا یہ اخلاص ہی راستہ ہے جو سیدھا میرے در پر آتا ہے. اللہ بے شک میرے اخلاص یافتہ. اللہ کا جواب سن لے. اس نے کہا میں بہکاؤں گا مگر تیرے نیک بندے جو ہیں وہ اس سے خلاصی پا چکے ہیں. سوارے تیرے نیک بندے نہیں آئیں گے اس میں. اللہ فرماتا ہے بے شک میرے اخلاص یافتہ بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان بھٹکے ہوں کے جنہوں نے تیری راہ اختیار کی. اور بے شک ان سب کے لیے وعدے کی جگہ جہنم ہے. تجھے ماننے والوں سے بھی جہنم بھر دوں گا جس نے تجھے مانا، جس نے تجھے اپنا پیر بنایا، مرشد بنایا. جس کے 7 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے. ہر دروازے کے لیے ان میں سے الگ حصہ مخصوص کیا گیا ہے. بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں رہیں گے. ان سے کہا جائے گا ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ اور ہم وہ ساری قدورت باہر کھینچ لیں گے جو دنیا میں ان کے سینوں میں مغالطے کے باعث ایک دوسرے سے تھی. یہ جو کینہ، بغض، حسد سب نکل جائے گا. جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. وہ جنت میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اس آیت کو پڑھے تو گھریلو لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. دیکھیں نا اس کا ترجمہ ہی تو کتنا اچھا. ہم ان کے دل سے ساری قدورت نکال لیں گے، یعنی نفرت محبت میں بدل جائے گی، لڑائی ختم ہو جائے گی. اس آیت کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. سن لیا جی؟ چلے. دنیا میں ان کے سینوں میں مغالطے کے باعث ایک دوسرے سے تھی. وہ جنت میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. انہیں وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے.
اے حبیب آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں ہی بے شک بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہوں، اور اس بات سے بھی آگاہ کر دیجئے کہ میرا ہی عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کی خبر بھی سنائیے۔ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو سلام کیا۔ ابراہیم نے کہا ہم آپ سے کچھ ڈر محسوس کر رہے ہیں۔ مہمان فرشتوں نے کہا آپ خائف نہ ہوں، ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سناتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا تم مجھے اس حال میں خوشخبری سنا رہے ہو جبکہ مجھے بڑھاپا لاحق ہو چکا ہے، میری عمر بھی 100 سال ہو چکی ہے، بوڑھا ہوں، سو اب تم کس چیز کی خوشخبری سناتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو سچی بشارت دے رہے ہیں، سو آپ نا امید نہ ہوں۔ زکریا کو بھی دی اور ابراہیم کو بھی دی۔ نا امیدی کفر ہے، اللہ اولاد دیتا ہے جس کو چاہے دے سکتا ہے، جب چاہے دے سکتا ہے۔ ابراہیم نے کہا اے اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا اور کون مایوس ہو سکتا ہے؟ گمراہ مایوس ہوگا۔ بس ربا پڑھ لے، اللہ خیر کرے۔ یہ ربا دنیا میں ان کے اللہ فرماتا ہے ابراہیم نے دریافت کیا اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں اس بشارت کے علاوہ اور تمہارا کیا کام ہے جس کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں سوائے لوط کے گھر آنے کے، بے شک ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے، بجز ان کی بیوی کے کہ ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ وہ ضرور عذاب کے لیے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، مڑ مڑ کے جو دیکھے گی اپنے رشتہ داروں کو۔ تو کسی برے بندے کی بعض دفعہ دل میں محبت بھی ہونا تو وہ بھی بندے کو لے ڈوبتی ہے، تو دل میں محبت بھی نہیں ہونی چاہیے برے لوگوں کے ساتھ۔ محبت بالکل یہ دنیا داروں سے، شیطانی لوگوں سے محبت نہ کیجیے۔ جب عذاب آیا تو لوط کی بیوی اپنے خاندان کو دیکھ رہی تھی، آئیے آیت نمبر 61 دیکھیں۔ پھر جب لوط علیہ السلام کے خاندان کے پاس وہ فرستادہ فرشتے آئے، لوط علیہ السلام نے کہا بے شک تم اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے بلکہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے رہے ہیں، اور ہم آپ کے پاس حق کا فیصلہ لے کر آئے ہیں، ہم یقیناً سچے ہیں۔ بس آپ اپنے اہل خانہ کو رات کے کسی حصے میں لے کر نکل جائیے اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے، اور آپ میں سے کوئی مڑ کر بھی پیچھے نہ دیکھیں، اور آپ کو جہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے وہاں چلے جائیں۔ اور ہم نے لوط کو اس فیصلے سے بذریعہ وہی آگاہ کر دیا کہ بے شک ان کے صبح کرتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی، اور اہل شہر اپنی بدمستی میں خوشیاں مناتے ہوئے لوط کے پاس آ پہنچے۔ لوط علیہ السلام نے کہا بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں، بس تم مجھے ان کے بارے میں شرمسار نہ کرو اور اللہ کے غضب سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بدمست لوگ بولے اے لوط کیا ہم نے تمہیں دنیا بھر کے لوگوں کی حمایت سے منع نہیں کیا تھا؟ لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو بجائے بد کرداری کے ان سے نکاح کر لو، زنا نہ کرو، نکاح کرو۔ اے حبیب مکرم آپ کی عمر مبارک کی قسم لعمرک انہم، اس کا مطلب ہے میرے نبی دا بچپن بھی پاک، نبی دی جوانی بھی پاک، نبی دا بڑھاپا بھی پاک۔ رب اپنے سونے دیا قسماں کھا رہا ہے۔ کوئی مثل نہ ڈولن دی، کوئی مثل نہ جانی دی، تے رب پہ قسماں کھاوے اودی چڑھدی جوانی دی، رب پہ قسماں کھاوے اودی چڑھدی جوانی دی۔ اب دیکھیں میں یہ بات اپنے سے تو نہیں نہ کہہ رہی، آپ کے سامنے قرآن میں ہی آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ قسم کھائی اللہ نے، کوئی مثل نہ جانی دی تے رب پہ یا قسمہ کھاوے ہو دی چڑھ دی جوانی دی۔ اے حبیب مکرم آپ کی عمر مبارک کی قسم، بے شک یہ لوگ بھی قوم لوط کی طرح اپنی بدمستی میں سرگرداں پھر رہے ہیں، بس انہیں طلوع آفتاب کے ساتھ ہی سخت آتشی کڑک نے آ لیا، سو ہم نے ان کی بستی کو زیر و زبر کر دیا، الٹ پلٹ دی، اور ہم نے ان پر پتھر کی طرح سخت مٹی کے کنکر برسائے قوم لوط پہ، جو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف جاتے تھے اور مردوں سے غلط کام کرتے تھے۔ بے شک اس واقعے میں اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں، اور بے شک وہ بستی ایک آباد راستے پر واقع ہے۔
استغفر اللہ۔ اور مکے سے جب اب شام کی طرف جائیں تو یہ بستی وہاں ہے، لوط علیہ السلام کی بستی، ان کی قوم کی بستی جہاں وہ قوم رہتی تھی، رب نے زیر و زبر کر دیا، الٹ پلٹ دی، کھنڈرات آج بھی وہاں موجود ہے۔ جب وہاں سے گزرے تو استغفار کرتے ہوئے گزرے۔ بے شک اس واقعہ قوم لوط میں اہل ایمان کے لیے نشانی عبرت ہے۔ لکھ لے کہ مکہ سے شام کی طرف جب جائیں تو راستے میں یہ بستی ہے۔ بے شک بشندگان ایکا یعنی کھیتی جاڑیوں کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے، بس ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر موجود ہیں۔ بے شک وادی ہجر کے باشندوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، قوم سمود، اور ہم نے انہیں بھی اپنی نشانیاں دی مگر وہ ان سے روگردانی کرتے رہے، اور وہ لوگ بے خوف و خطر پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے، تو انہیں بھی صبح کرتے ہی خوفناک کڑک نے آ پکڑا۔ سو جو مال وہ کمایا کرتے تھے وہ ان سے اللہ کے عذاب کو دفع نہ کر سکا، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے عبث پیدا نہیں کیا، بے مقصد نہیں بنایا۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، سو اے اخلاق مجسم آپ بڑے حسن خوبی کے ساتھ درگزر کرتے رہیے، بے شک آپ کا رب ہی سب کو پیدا فرمانے والا خوب جاننے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں سورہ فاتحہ اور بڑی عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے، 2 نور دیے ہیں، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے۔ اور سورہ بقرہ سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والوں پر قیامت والے دن سایہ کرے گی، جس سے ہم نے کافروں کے گروہوں کو چند روزہ عیش کے لیے بہرہ مند کیا ہے، اور ان کی گمراہی پر رنجیدہ خاطر بھی نہ ہوں، اور اہل ایمان کی دل جوئی کے لیے اپنے شفقت اور التفات کے بازو جھکائے رکھیں، اور فرما دیجئے بے شک اب میں ہی عذاب الہی کا واضح صریح ڈر سنانے والا ہوں، جیسا عذاب کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں یعنی یہود و نصارہ پر اتارا تھا، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر ڈالا، یعنی موافق آیتوں کو مان لیا اور غیر موافق کو نہ مانا۔ سو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پرستش کریں گے، اور ان اعمال سے متعلق جو وہ کرتے رہے تھے، بس آپ وہ باتیں اعلانیہ کہہ ڈالیں جن کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور آپ مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ بے شک مذاق کرنے والوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہم آپ کو کافی ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بناتے ہیں سو وہ عنقریب اپنا انجام جان لیں گے، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ اقدس ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں۔ سو آپ ہم تکلیف ہوتی تھی نا نبی کو جب وہ نہیں مانتے تھے، سو آپ حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کیا کریں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اور سجود کرنے والوں میں سو آپ حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کیا کریں اور سجود کرنے والوں میں شامل رہا کریں۔ اللہ کو سجدہ بڑا پسند ہے، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کو آپ کی شان کے لائق مقام یقین مل جائے، یعنی انشراح کامل نصیب ہو جائے۔ یہ لمحہ وصال حق و تمت بخیر وما علینا الا البلاغ۔